اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، کل میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا حضرت نبی اللہ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اسی واقعے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ قوم عاد کی آندھی۔ طوفان نوح علیہ السلام ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار دیگر مسلمان جودھی پہاڑی پر اترے اور قریبی علاقے میں ایک بستی قائم کر کے اس میں رہنا شروع کر دیا۔ یہاں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا، جبکہ بقیہ جو مسلمان تھے ان میں سے کوئی نسل، کسی کی نسل آگے نہیں چل سکی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد نوح میں برکت دی اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کی نسل میں اضافہ ہوتا رہا۔ جب ان کی تعداد بڑھی تو یہ مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو کر دور دراز کے علاقوں میں پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ جزیرہ عرب کے جنوبی طرف یمن کے ریتیلے ٹیلوں کے علاقے احقاف میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہ قبیلہ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کی نسبت سے قوم عاد کے نام سے مشہور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت دی اور بدنی قوت بھی بہت عطا فرمائی، چنانچہ شداد ابن عاد جیسے بڑے بادشاہ انہی میں سے ہوا تھا وہ بادشاہ، اور جسمانی اعتبار سے یہ لوگ انتہائی صحت مند، قوی، توانا، بہت لمبے والے قد کے ساتھ اور بڑے بھاری ڈیل ڈول کے ساتھ یہ آباد تھے۔ ان کی ڈیل ڈول بہت بھاری تھی اور بڑے قوی قد کے ساتھ یہ لوگ رہتے تھے۔ نعمتوں کی بہتات تھی۔ نعمتوں کی بہتات کے سبب قوم عاد بڑی خوشحالی اور آرام دہ زندگی بسر کر رہے تھے، بڑی خوشحال اور آرام دہ زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ان میں کفر و شرک اور فسق و فجور کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ لوگ توحید الہی، عبادت خداوندی اور اطاعت رسول چھوڑ کر مختلف ناموں سے موسوم اپنی ہی تراشیدہ بتوں کی پوجا میں مشغول ہو گئے اور زندگی کی موج مستیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے مضبوط محل تعمیر کرتے تھے۔ ان کے طرز عمل سے یہ لگتا تھا جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹکنے والی اس قوم کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے شرک پر اڑے رہے، اس شرک سے ہٹتے ہی نہیں، ڈٹے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، بے شک مجھے ڈر ہے کہ تم شرک اور توحید سے منہ موڑنے کی وجہ سے کہیں تم پر بڑا عذاب نہ آ جائے۔ اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور صرف اس کی عبادت کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں قوم نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم سے ہمارے خداؤں سے یعنی ہماری جو پوجا ہم کرتے ہیں ان خداؤں کی تم وہ چھڑوا سکو؟ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو؟ ہمیں اپنے دین کی طرف پھیر دو، کیا تم اس لیے آئے ہو؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تم نے ہمیں جو عذاب کی وعید سنائی ہے اس میں اگر سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے کر آؤ۔ ان کے اس جواب کے بعد آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط و خوش سالی اور دور یعنی ہر طرف خوشحالی ختم ہو چکی تھی، خشکی آ چکی تھی، خوش سالی کا دورہ ہو چکا تھا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی
جب بھی کوئی بلا یا مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ مکرمہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف دعائیں مانگنے کے لیے جاتے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھی۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف 3 بدلیاں بھیجی، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ، اور آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا، اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش لے کر آئے گی۔ چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر قوم عاد کی گستاخیوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ عذاب، کیسا عذاب، اور کہاں ہے وہ عذاب؟ یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بادل مغرب کی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھ رہا تھا، اور ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ان کے سوار سمیت اکھاڑ کر کہیں سے کہیں لے گئی۔ پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑنے لگی، درخت بھی اکھڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے مضبوط محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکوں نے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر رکھ دیا تھا بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر گیا، فنا ہو گیا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح سے بکھری ہوئی تھی جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندروں میں پھینکنا شروع کر دیا، سمندر میں پھینکنا شروع کر دیا۔ اور جب حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین جو ایمان لائے تھے ان کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور آخر زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔ یہ تھا آج کا واقعہ، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ قوم عاد جو بڑی طاقتور اور قدآور قوم تھی، اور ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت مستحکم تھی، کیونکہ لہلہاتی کھیتیاں اور ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے۔ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات تعمیر کیے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا اعتماد اور سامان عیش و عشرت پر بڑا ناز تھا، مگر شرک اور بدعمالیوں و بدکاریوں کی نحوست نے ان لوگوں کو قبر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا، اور پوری قوم کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، جو اللہ کا حکم ہے اس کو بجا لائیں، تاکہ ہم پر کبھی کوئی عذاب نہ آ سکے، کوئی سختی نہ آ سکے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایک مختصر وقفے کے بعد ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے رمضان میں بول۔